بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سین کو سیٹی یاد کرو، جلد بازی میں سین بھول جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلام کرتے کرتے اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پہ عطا ہوئی ہیں۔ الحمدللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب السماوات وما فی الارض، الحمدللہ ذو الجلال والاکرام، الحمدللہ یا حی یا قیوم، الحمدللہ اول، الحمدللہ وآخر، الحمدللہ وظاہر، الحمدللہ وباطن، الحمدللہ المصور، الحمدللہ الخالق، الحمدللہ الرحمن، الحمدللہ رحیم۔ آج سبق ہوگا اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا۔ جب موجود ہو گئے جس مقام پہ اللہ کے نام، تو وہاں پہ انسان سے لیتے ہوئے کسی کا شر نہیں رہے گا، نہ شیاطین کے شر رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ہاں اللہ کے ناموں کی احترام صرف بوسوں کے لیے ہے، تعویذوں کے لیے ہے اور کسی اور چیزوں کے لیے ہے، مگر اللہ کے نام جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شیاطین، جنات، موکلات کچھ بھی ہو جائے، کسی کی بھی کچھ بات نہیں رہے گی۔ ہمیں اس نام عظیم کی کوئی بھی علم ہم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کروڑوں کتنے کی ہیں، ان گنت ہیں۔ ان میں سے دیکھو، علم جو دیتے ہیں، علم جان کر پہچان کر علم دینے کی کوشش کریں۔ جتنا علم آتا ہے اتنا آگے پہنچائیں۔ علم کے بغیر کھڑ کر کسی کو علم دینے کی کوشش نہ کریں۔ روشنی میں بات ہونی چاہیے، روشنی کے بغیر علم نہیں دیا کریں۔ روشنی کیا ہے؟ نور قرآن ہے۔ قرآن کا علم لے کر قرآن کی روشنی سے علم پہنچائیے گا۔ لوگ علم دیتے ہیں، کہیں کہیں کتابوں سے پہنچاتے ہیں، مگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے پورے کائنات کو، اور اللہ نے اس کی ایک مینول کتاب تیار کی ہے۔ آپ ٹی وی بناتے ہیں یا آپ یہ کرٹن بھی بناتے ہیں یا اسٹینڈ بھی بناتے ہیں، اس کا مینول بنتا ہے، یعنی اسٹینڈ کا ایک نیٹ ہے یہاں پہ، وہ نیٹ کتنا کھولوں گی اتنا اوپر آئے گا، کتنا نیٹ لوز کروں گی نیچے جائے گا۔ وہ نیٹ کے بغیر یہ قرآن کا اسٹینڈ میں استعمال نہیں کر سکتی، سمجھے؟ اس طریقے کا ہر ایک چیز کا مینول ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم، قرآن عظیم، یا مدہ کرو، قرآن عظیم، قرآن کریم کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفتاً دیا گیا ہے، جس کے لیے سر کٹائے ہیں، جس کے لیے جنازے بچھائے ہیں، جس کے لیے خاندانوں کو نثار کیا گیا ہے، جس کے لیے دندان شہید کیے ہیں، جس کے لیے اپنے بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا تھا، جس کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ حد سے زیادہ ظلم کیا گیا تھا، ذلیل کیا گیا تھا، بچوں سے مارا گیا تھا پتھروں سے۔ کس کو؟ وہ سب امام الانبیاء، قرآن کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ آج ان کی امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج اسم اعظم، اس اسماء کی بات ہوگی، اسماء الحسنی کی بات ہوگی، تب ہمیں اسلام دین سمجھ میں آئے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں پورا مینول دے کے دیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے بولے. مکہ المکرمہ میں آپ 13 سال تک پہنچاتے رہے. پھر مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے چلے گئے. 10 سال تک وہاں پہنچاتے رہے. 20 پر 3 سال تک پہنچتا رہا. موت کے قریب تک آخری سورہ آیا سورۃ شرم آنا چاہیے میرے اسٹوڈنٹس کو. سورہ نصر مدد آتی ہے، یاد رکھو. آخری بھی مدد. میں کہہ رہی ہوں آج کا علم، آج کا کلاس، آج کا کچھ بات، آج کا تحفہ، میرے رب کی نعمتیں صبح سے دیکھتی رہے گی. اللہ وہاں پہ جھاڑ دے دیے. اللہ جنت میں جھاڑ دے دیں گے. اللہ میں جنت الفردوس دے دیں گے. سب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کا شرط ہے شرک و بدعت نہ کرے. شرط ہے ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں. شرط ہے ان کی کہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں. شرط ہے اللہ کے احکام پہ چلیں. شرائط کے بغیر کوئی کام نہیں. کنڈیشن ٹو بی اپلائیڈ سب سے نیچے لکھا ہوتا ہے. نہیں دکھتا ہے ہمیں؟ کبھی آفر دیتا 50%، بھاگ کے چلے جاتے ہیں. جب سارے شاپنگ کرنے کے بعد ٹرالی لے کے آتے، یو ڈونٹ نو اٹ از ریٹن دیر کنڈیشن ٹو بی اپلائیڈ. واٹ از دیٹ؟ نہیں اتنے کا ہزاروں کا لے تو اتنے % فری. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ بولتے ہیں تم یہ پڑھ لو با، یہ تمہارا کام ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین پڑھ لو تمہارا کام نکل جاتا ہے. اچھا کیسے نکل جاتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں نکلا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم نہیں آیا تو کام نہیں ہوتا تھا. آپ انتظار کرتے تھے. کب جبریل امی کب آئیں گے، حکم میرے رب کا کب آئے گا، کب کیا ہوگا. ہمیں کیا ہے، نہیں وہ حضرت جی دعا دیے پڑھ لو کام ہو جاتا ہے. ان آپا بولے یہ پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے. سب کو آپا بول کے تھپے لگا دیے، سب پہ تھپے لگ گئے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو خاموش کر دیا دنیا والوں نے. ان کے طریقوں کو مٹا دیا ہے. صرف طنز، ایک دوسرے کو طنز. آج شرم آئی مجھے. پہلے بھی بھیجی تھی میں نے گروپ میں، وہ پھر دوبارہ جب تمہارے پاس سے آیا میں نے شرم آئی محسوس کی. یہ عورت جو بھی بول رہی ہے، جو گروپ میں آپ کو بھیجی ہوں، کوئی بات وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے. کوئی بات جھوٹ نہیں بول رہی ہے. اب جاؤ باہر کھڑو. آپ کو سکھایا جاتا ہے نزہت کے گھر کو نہیں جانا. انہیں عرب سے آ کر ہے وہابی. انہیں وہابیہ. انہوں تمہارے نبی کون ہیں؟ وہابی ہیں. وہاب میرا رب ہے. وہاب ہمارا رب ہے. وہاب کا معنی تو جانو، بعد میں وہابی بولو. میں خوش ہوں وہابی بولنے سے. اور بھی بولو. اللہ اور بھی پیدا کرے ایسے جو مجھے بولیں وہاب. بن مانگے دینے والے کو اللہ کو کہتے ہیں وہاب. بن مانگے نثار کرنے والے کو مجھے نثار کیا ہے میرے رب نے. ہم سب کو نثار کیا ہے رب العالمین نے. قدر نہ جانے شادیوں میں ایسے سجتے ہیں. ہم اپنے رب کے گھر کو سنواریں گے. اپنے نکوں کے لیے، اپنے دلہنوں کے لیے سنوارا جاتا ہے. اپنے رب کے گھروں کو نہیں سنوارتے. ہم اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں. کیوں رب سے بیر؟ کیوں اللہ سے ایسی باتیں؟ کون ہے مسلمان؟ مجھے بتاؤ. کیا اہل حدیث ہے مسلمان؟ کیا جماعتی ہے مسلمان؟ کیا سنی ہے مسلمان؟ کیا شیعہ ہے مسلمان؟ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان، میں بھی مسلمان نہیں ہوں. میں بھی مسلمان نہیں ہوں. کتنا دکھ ہوگا جب میں نے آج ابن کثیر تفسیر جب پڑھ رہی تھی، نبی کی خواہش جب پڑھی میں نے، نبی صلی اللہ علیہ حدیث جب پڑھی میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ارمان تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں. رات دن کوششیں کرتے تھے، رات دن غم کھاتے تھے، رات دن اللہ کو مناتے تھے، روتے کھڑے ہوتے تھے، پیروں کو سجا دیتے تھے، آنسوؤں کو بہاتے رہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ مجھے بول دیں گے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے، میں بیٹھ جاؤں؟ ہم بیٹھ جائیں گے. تیرے لیے جنت ہو گئی، عطا کر دی ہے، ہم بیٹھ جائیں گے. ہمیں کیا لگی جی؟ اب گھر بنا کے لوگ بن جاتے ہیں. ہو گیا میں ریٹائرڈ ہو گیا، گھر بنا دیا، بچوں کو شادی کر دیا، میں یہ کر دیا، سب ہو گیا، میرا ریلیکسنگ ٹائم آ گیا، میں ریلیکس کر رہا ہوں، بس نماز پڑھوں، گھر میں بیٹھوں، اور کچھ نہیں ہے. انسان جب تک گھٹ ہے کما کے دوسروں کو بھی خیرات کر سکتا ہے.
یہ ہماری بات ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیٹھے، موت تک بھی نہیں بیٹھے. ان کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے. پردہ ہٹا کر ایسا یوں دیکھے کیا کر رہے ہیں. سارے نماز کو کھڑے تھے، سب نماز توڑنے والے تھے، تو بولتے ہیں نہیں توڑو، بول کے پردہ چھوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد موت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ بولیں گے کیسی ظالم ہے، کیسی جاہل ہے. بسم اللہ. لوگ بولیں گے جاہل عورت ہے، جہالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت بتا رہی ہے. قرآن کریم کے اندر آتی ہے آیت انک میتون وانہم میتون. میں اور آپ بولنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. علم نہیں ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا جانتے نہیں ہیں، لوگوں پہ ٹاؤنٹنگ کرتے ہیں، انہیں ایسی ہے، انہیں ایسا بول رہی ہے. اس لیے میں دلیل کے ساتھ بیان کر کے دیتی ہوں تو بھی عورتیں بھاگ جاتے ہیں. کان پکے ہیں نا، کچے بھی ہیں پکے بھی ہیں کسی کے. کانوں سے نہیں سنو. کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کو قرآن میں پڑھ کر دیکھ کر سمجھ کر کیوں اگنور کیا. میں نے شکایتیں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ، اور گزارشیں بھی کرتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے تو کھول دے، مجھے بھی کھول دے ہمیشہ کی ہدایت، سب کو بھی ہدایت، ہمیشہ کی ہدایت کھول دے. اب علم نہیں ہے، لا علمی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نام کروڑوں کتنے کے انگنت نام ہیں. اب لوگ میرے سے آ کے لڑیں گے، وہ کیسا جی 90 نام بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اتنے نام کیسے بول رہی ہو. اب انہی ناموں کا کلو میں بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائے ہیں. بسم اللہ. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فیہا عدل فیہا. بولو سب. اسألک سمیت بھی نفسک. اس کے بعد میں پڑھتے ہی سب بھول جانا. چلو میں دعا نہیں کروں گی، یاد رکھو آپ لوگوں کو ڈر ہے میرا. کیوں بھولے؟ انسان کسی سے نہیں ڈرنا. میں ہر ویک آپ کو انشاءاللہ یاد دلاتی رہوں گی. جب آپ کے دلوں سے ڈر نکل جائے گا، صرف اللہ کا ڈر آئے گا، تو مضبوط ہو جائے گا بندہ. وہ مضبوط ہو جائے گا، بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک آ جاؤ، ایک اکیلی بیٹی، کوئی اوپر آ جاؤ، بیٹھنے والے اوپر ہے، کوئی اوپر بیٹھنے والے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے مزے لے رہی ہوں، آ جاؤ کوئی اندر. چلیں آ جاؤ. کبھی بھی امتوں کا خیال رکھو. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بتائے ہیں. جو انسان 90 پر 9، یہ کم 90 پر 9 نام جو یاد کرے گا، وہ یہی ہے حدیث. آپ بولو، میں سنتی ہوں. بولو بولو با. کیا با؟ جائیں گے. اوکے، جائے گا یا جائیں گے. ہو گئی باتیں، حدیث ختم ہو گئی. مگر ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ 90 پہ 9 نام پڑھ کے یاد کر کے اس پہ عمل اگر نہیں کریں گے تو آپ جنت کو نہیں جائیں گے. بھلے تم دن میں 90 پر 9 مرتبہ پڑھ لو تو بھی آپ جنت کو، میں جنت کو نہیں جا سکوں گی. اللہ کے نام پڑھ کے عمل کرنا. سب سے پہلا نام ہے اللہ. وَلِلَّهِ ایک آیت آتی ہے قرآن کریم میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. کون سے سورے میں لکھا ہے؟ نہیں تم دیکھو، ہم نہیں بولے. آج ہم بولیں گے، تم سے پوچھیں گے. ہم مسلمان ہیں، کھولو دیکھ لو. ہم مسلمان ہیں مگر ہم یہ نہیں جانتے میری شادی فلانے ڈیٹ کو ہوئی، وہ تاریخ کو میری رخصتی ہوئی. امی وہ کپڑے لے کر آئے
अब्बू वो जेवर लेकर आए, बच्चा वो टाइम पे पैदा हुआ, डिलीवरी नॉर्मल हुई, डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, मेरे सास के उतने बच्चे, मेरी सास ने वो टाइम पे थूके थे मुझे, मेरे ससुर ने वो टाइम पे प्यार से बात किए थे, ये सारी हिस्ट्री याद है। ये याद क्यों नहीं हमको? मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में डूबो। मैं इतना ही करना चाहती हूँ, अल्लाह की मोहब्बत में इतना कर दूं कि कभी मुश्किल आए तो मुझे याद ना करें, बाजी हमें मुश्किल आ जाएगी, नहीं, वदू करके अल्लाह अकबर गिर जाओ। सब बैठे थे, मुझे किसी से कुछ वास्ता नहीं था। मैं बोली मेरे रब के नाम है, पहले आए हैं, पहले सर झुका लूँ, फिर आपका रिश्ता है। ये किससे सीखे हमें? ये हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जब मस्जिद को आते तो अंदर आकर पहले नमाज 2 रकात अदा करके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करना था। ये हमारे नबी का तरीका था। आज लोग तरीकों को छोड़ दिए हैं। जो तरीका नबी का नहीं करेगा, क़यामत के दिन उनका चेहरा देखकर कैसे सामना कर पाएगा? कैसे देखेंगे वो मुनव्वर चेहरे को? शर्म आ जाएगी। आज किसी को देखते ही किसी के सामने हम चोरी करते हैं या कुछ गलती करते हैं, छुपके ऐसे चले जाते हैं। हाँ हाँ ना, हाँ या ना? किसी को झूठ बोले, कुछ करे हैं, मुड़ के चले जाते हैं पतली गली पकड़ के। अब नबी के सामने क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से खींच के ढकल के ले जाएंगे। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी उम्मत है, मगर तुम्हारी वफात के बाद, तुम्हारी मौत के बाद इन्होंने तुम्हारे दीन को छोड़ दिया था। मैं क्या बोली थी पहले भी? जन्नत और दोजख के बीच में एक दीवार होती है, वो दीवार पे खड़ के रब के नाम दुनिया में खड़ के ऐलान करते रहो, मैं मुसलमान हूँ, जिसको चाहे गला मेरा काट ले, मैं नमाज पढ़ूंगी तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं ऐलान करती हूँ आज मैं मेरे नबी के तरीक़े पे चलूंगी। किसको जो करना है कर लें, जिसको रोकना है रोक लें, जिसको टोकना है टोक लें, जिसको जुदा कराना है कर लें, जो छीनना है छीन लें। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। जद अल्लाह ताला ये काफ़ी है, किसी और की ज़रूरत। आप डरते हैं, आप अल्लाह ताला से नहीं डरते, आप लोगों से डरते हैं। आप लोग क्या बोलेंगे मैं बुर्खा पहनी तो, मैं नमाज पढ़ूंगी तो नबी के तरीक़े पे लोग क्या कहेंगे? आप क्यों मिंबरों पे खड़ के सही बुखारी सही मुस्लिम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ो, किताब में से एक भी हदीस नहीं लो। क्यों लेते हो? नहीं मानते, क्यों लेते हो? कल किसी ने बोला सुन्नी मदरसे को बच्चा जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं? 5 हदीस याद दिलाए। मैंने बोले क्यों हदीस को उन्होंने लिए, क्यों हदीस याद दिलाए? वो तो हदीस को मानते नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानते नहीं है, तो हदीस क्यों याद दिलाए? हदीस का बात तुम्हारी ज़बान पे क्यों आया? क्योंकि आप हदीस का माना नहीं जानते। हदीस का मतलब है बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली है, उनकी बोल है, उनकी ज़बान है, उनके कहे हुए अल्फाज है। इसको नहीं मानने वाला कैसा होगा? मैं तो काफर नहीं बोलूँगी, अल्लाह ताला बोले हुए सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज वैसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। जब औरतों ने पुकारा महफिल में से, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्द हमें आने नहीं दे रहे, मैं भी होती तो वही करके घुस जाती, मगर मर्द को छोड़ देती, मैं दूरी अच्छी हूँ, क्या करूँ, घुसूँ या खड़ूँ? समझो हम वहाँ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम घुस जाएं ढकल के मर्दों को या रुक जाएं? क्या करें, क्या करें? रुक जाएं? दूर से देखते खड़े रहें कि दूर से भी कम से कम अब दिख गए, मगर तुम्हारे खिलाफ हम मर्दों को नहीं लगेंगे। करोगे? अब दुनिया में भी मौका है, हिजर अस्वद, दुनिया में भी मौका है। नंगे हो जाते हैं मर्द, औरतों का सीना मर्दों को लगा चिटके हुए रहते हैं, क्या हिजर अस्वद को चूम रहे हैं? धोने गए हैं या लादने गए हैं गुनाह को? गैर मर्द कितने लग रहे हैं, मर्दों के लिबास उतर जाते हैं, औरतों की घूंघट उतर जाता है। लादने गए, धोने गए, याद रख लो, दूर से ही इस्तेलाम कर लो। जो रफ़ा दाइन नहीं करने वाले,
मक्के में भी रफा दाइन ना करें। रख ले गोद में तुम्हारी हाथों को, जेब में डाल के रख लो, काट लो अपने हाथों को। क्यों उठाते हो काबे के सामने? मैं हाजिर हूं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मैं हाजिर हूं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाए, सबको मालूम है उन्होंने उठाए, तो उसको हकीर क्यों जानते हो? क्यों हकीर जानते हो? मैं भी हकीर जानती थी जब मैं जानती नहीं थी। अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, सबको भी माफ़ कर दे, हम सबको भी माफ़ कर दे। ये हाथ उठा के अल्लाह के सामने में हाजिर हूँ कर रहे हैं, हर रकात में, हर रुकू में। मैं और आप नहीं कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा, पूरी दुनिया में जितना अरब है, अरबी हैं, पूरे करते हैं, पूरे अहले हदीस हैं, वहाबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन, उनकी आल, उनकी औलाद, उनका नसब, अहले बैत, पूरे अहले हदीस हैं। क्या उनकी मस्जिद पे लिखा है? नहीं। लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? नहीं। तो हम अहले हदीस नहीं है। अल्लाह और रसूल पे जाएंगे हम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। जमात बन के बैठे हैं, क्या हम जमाती हैं? ये एक जमात है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद और सलाम भेजते हैं, हम सुन्नी हैं। दरगाह को जाना ज़रूरी है, दरगाह को जाकर पत्थर को बोसा देना ज़रूरी है। लोग कहते हैं इश्क को नहीं समझे, मोहब्बत को नहीं समझे। काबे को, हिजरे अस्वद को भी तुम पत्थर को ही चूमते हो। यहाँ बुजुर्ग की मज़ार में पत्थर को हम चूम रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? बुतों को हिंदू कहते हैं, तुम काबे को जाते हो, पत्थर की पूजा करते हो। हम भी पत्थर की पूजा करते हैं, तुम क्या स्पेशल कर रहे हो? आपके दिमाग का ये खोल रही हूँ, आप लोगों को कोई सवाल करेगा तो जवाब देने के लिए तैयार है ना? ठीक है, लोग कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं लोग जाके काबे को बोसा देते हैं, पत्थरों को चूमते हैं। मैं भी जाके चूमी थी, मैंने भी सर रगड़ा था, मैंने भी पलकों को रगड़ा था, सर रख देते थे, ये सब करते थे, ये बुत परस्ती थी। मगर हम समझते नहीं थे, हम समझते नहीं थे। अल्लज़ी अत्अमहुम, वो है, वो पढ़ना है नहीं, उससे पहले क्या है? क्या है? इशारा दे रही हूँ, नहीं आता यहाँ? शुरू करो। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, उस बैत के रब की इबादत करो। अब क्या करोगे? काबेतुल्लाह को जाओगे तो चार तरफ जाके बोसे दे, पत्थरों को चूमे, सर को रगड़े, एप्पल ले जाकर लगाकर सेहत के लिए लाएं, एक 4 नोट लगा के लाएं, बरकत आ जाएगी। ये मेरा एक दुपट्टा लगा के लाएं ताकि मैं जन्नत को चली जाऊंगी। हैं? ये क्या था? शिर्क व बिदात थे। हमें मालूम था? पहले बोलो तो कितनी आधी क्लास मेरी निकल गई थी क्लास से, आधा हॉल खाली हो गया था, आधा हॉल खाली हो गया था। उसके बाद उनको समझ आई धीरे धीरे, फिर उनको अक्ल आई। मगर काबे को जाएंगे, हिजरे अस्वद को चूमेंगे, उसको सजदा नहीं करेंगे। मज़ार को आप सजदा करते हैं, हिजरे अस्वद को सजदा नहीं किया जाता। हिजरे अस्वद को बोसा दिया जाता है, हिजरे अस्वद को घुटने टेक कर, सर झुकाकर बोसे नहीं दिया जाता। हाँ, उसे बोसे देने के लिए नियत हमारी है, सर झुक भी गया तो नहीं है। तो लोग कहते हैं हमारी यही नियत मज़ार के पास है, हमारी नियत बोसा देने की है, बोसा देने के चक्कर में मज़ार में झुकना पड़ जाता है। मगर अल्लाह ताला ने कहा है आपका रुकू और सुजूद, कल आपने आयत किसी को पढ़ाई थी ना अरबी में, कौन था? आप, हाँ, आपको भी पढ़ाई थी ना। काबे में किसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बोले थे सफाई करो घर की? किसके लिए बोले थे? रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए। ये 4 तरह की इबादत के लिए बोला गया था। तो गर्दन हमारी किसी और के आगे नहीं झुकेगी, और झुक भी गई तो नियत वो होगी, झुके तो गर्दन झुकी, इसका मतलब ऐंठ के नहीं खड़ जाना,
کہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، بول کے ایسے ہی نہیں رہ جانا، جھک سکتے ہیں آپ. میری بات کا مطلب غلط بھی کوئی لے لیتے ہیں، اس لیے میں کلیریفیکیشن کر لیتی ہوں. جھک سکتے ہیں. میں بچی کے سامنے جھک رہی ہوں کہ بیٹا جان پیار کر رہی ہوں. اوکے، آپ سب کو سامنے ہوں، آپ اگر بیٹھے ہیں تو میں آپ کو سلام ایسا کر رہی ہوں تو میں جھک نہیں رہی ہوں. مطلب نیت کے اوپر جاتا ہے. اسماء جو ہیں اللہ تعالیٰ کے 90 نام میں سے کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اللہ کتنے ہیں؟ نام کتنے ہیں؟ پہلے بھی بیان کر چکی ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہی ایک ہے، وہ اسم اعظم ہے اللہ. باقی پورے صفات ہیں. وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، دوبارہ جلانے والا ہے، وہ نرم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، باریک بینی دیکھنے والا ہے. اول سے آخر تک وہی ہے. آسمان سے نیچے تک سب سمایا ہوا. کیوں اللہ لا الہ یہاں پہ آیا آیت الکرسی میں؟ کیوں سب سے پہلے نام آیا اللہ لا الہ؟ کیوں لا الہ نہیں آیا؟ اس میں اعظم کبھی بھی میں آج کسی نے دیکھے تھے جھاڑ اٹھانے نہیں ہو رہا تھا، وہ جھاڑ اٹھانے والی مل نہیں رہی تھی، ٹائم کلاس کا ہو رہا تھا، میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. میں نے کیا بولی؟ آپ بولو نام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دونوں ہاتھ میں دوتے تھے، بڑے پاٹ آ گئے، لیٹی ہوں چلنے لگی جیسے کہ ہتھیار لے کے چلے. نام کس کا تھا؟ اللہ اکبر. تو اکبر ہے، یہ کون سا وزن بھاری ہے اللہ؟ کوئی بھی چیز کے لیے کھانا اتار رہی تھی، دیکھ ابل کے باہر آ رہا تھا، آپ نے سنے کیا نام لی میں نے؟ اللہ اکبر. عرب میں تم نوٹ کر کے دیکھو، ہر کوئی کہتا ہے اللہ اکبر. وہ عربی ہیں، عربی جانتے ہیں، وہ عربی ہیں، عربی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں. کوئی اس سے بڑا ہے ہی نہیں ہے. آپ کو کیسی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس نام کو یاد رکھ لو، اس کے صفات کو نہیں بھولانا. 90 صفات، 90 میں سے 8 جو صفات ہیں اس پہ عمل کریں گے. 90 نام جو کہا گیا ہے اسماء الحسنی، اس میں سے ہم لوگوں نے ایک بھی نام کے اوپر چھوڑ کر 8 پہ اگر چلے ہم اٹک جائیں گے الاعراف میں. جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اوپر کھڑا کر کے چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ سورہ، یہ آیت بھی کہاں لکھی ہے؟ اسی سورے میں لکھے ہیں الاعراف میں، آیت نمبر 180. 180 سال کی زندگی یاد رکھ لو، 180 سال. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے حی القیوم. کیا حیو کا معنی؟ حیو کیا؟ ہمیشہ پکا. صحیح بول رہے ہو، ڈرنا نہیں. ابھی شاکنگ ہوں میں، کیا کروں. صحیح بھی تیرا دماغ چالاک ہوتا ہے نا میری بات پہ. بولو صحیح بھی، پکا، ڈن. اللہ نے کہا ہے میں حیو ہے، حیو ہمیشہ رہنے والا. کہا ہے نا، مانتے ہیں نا. ہم کوئی بھی ان میں سے کم لوگ مانتے ہیں. جب وہ حیات والا مانیں گے، کسی وفات والے کے پاس نہیں جائیں گے. حیات کو مانیں گے تو وفات کو نہیں مانیں گے. حیات کو جان لیے تو مردے ہاتھ بھی میرے اٹھ کے 2 موٹے جھاڑ اڑ گئے. حیات کو پکارا ہے، حیات کو پکارا ہے. اللہ حیات والا ہے. مردوں کو، وفات والے کو پکارتے ہیں. اگر ہمارے دین میں لوگ کہتے ہیں شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے یہ ماننا. میرے گھر میں کوڑی پیر کا محرم ہو رہا ہے، دھوم کا لنگر چڑھا ہوا ہے، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں.
اللہ سب کے دلوں کو کھول دے، سب کے دلوں کو کھول دے، ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت کو کھول دے، ان کے دلوں کو کھول دے۔ ہر کوئی اسماء الحسنہ پڑھتا ہے، ہر کوئی سجدوں میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ صبح ہوتے ہی پڑھتے ہیں، گھر میں شو کے پیس میں اتنے بڑے لاکے لگا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کو حیو مان لو تو موت والے کو نہیں ماننا، ان پہ درود و سلام۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یصلی سلیما تسلیما کثیرا کثیرا۔ کہاں ہے پہ سورہ احزاب میں؟ 56 احزاب۔ اوکے، کیا حکم ملا ہے قرآن میں؟ آرڈر، مخمل کی چادر لے کر جاؤ، اس میں چمکیاں لگاؤ، اس میں کنکرے لگاؤ۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین، یہ جو لکھے ہیں یصلون علی النبی کا معنی ہے مخمل کا کپڑا لو، لال اور ہرا لو، پیلا لو، گیندی لو، اس میں چمکیاں لگاؤ، کنکرے لگاؤ، اس پہ عطر انڈو لو، لے کے جاؤ۔ نبی کی آل ہے یا نہیں شجرا دیکھ لو، پھر ان کی مزار پہ سندل لگاؤ، سندل لگا کر اس کے اوپر غلاف چڑھاؤ، غلاف چڑھا کر اس کے بعد یا غوث المدد بول کے نشان چڑھاؤ، نشان چڑھا کے پھر اس کے بعد آؤ، پھر لے کے جاؤ، پھر سینے پہ ٹھوکتے ٹھوکتے پکارتے رہو۔ وجد میں آ کے کپڑے پھاڑ لو، عورتیں اوڑھنی نکال کے پھینک کے بال ہلاؤ۔ یہ لکھا ہے یہ آیت میں، یہ لکھا ہے یہ آیت میں۔ معنی نہیں جانتے نا، جس کو بولو ہاں بولیں گے۔ آپ جان کے پریشانی میں بیٹھے ہیں، کیا بول رہی ہے نظر کی، جان کے پریشان بیٹھے ہیں، جو علم نہیں والے بیٹھے ہوتے ہیں، الف پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو یہ سب باتیں بولنے سے وہ مانیں گے نہیں کیا؟ ہاں؟ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آج اللہ کے نام ہمارے مدرسے کو آئے ہیں، اطیع اللہ اطیع رسول کو، ان پورے ناموں کا صدقہ تم سے مانگتی ہوں کہ یہ سب تک دین پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسوں کو، جو سنے یا نہ سنے، یہ دین آگے پہنچاؤ۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، کچھ مانگتی ہوں میں، مجھے کچھ دے دو، یہ پہنچاؤ، پورے مل کے کوشش کریں گے۔ یہ لکڑی سے کام نہیں ہوتا، پورا بنڈا جب بنتا ہے ہتھیار بن جاتی ہے۔ پورے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے کے لیے کھڑ جاؤ، یہ دین آگے تک پہنچاؤ۔ کل سب مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی جنت میں ہمیں لاسٹ ویک ایک دعا مانگے تھے، یاد نہیں، آپ بھول گئے ہوں گے، دوبارہ یاد دلاتی ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، 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 اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ونعیما 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 ونعیما۔ میرے منہ سے کبھی کونا ہے، ایک بار بھی اتنا پڑھتی ہوں، ڈرتے کیوں تم لوگ؟ پڑھو جی، نعیما ونعیما۔ آج میں بہت غصے میں بھی ہوں، خوش بھی ہوں۔ ونعیما ونعیما لا ينفد ينفد ينفد، کرو، ينفد ينفد ينفد۔ اللہ میری نعمتوں کو تو ختم نہ کر،
ختم نہ کر میری نعمتوں کو, تو ختم نہ کر. میری نعمت ہے تیری محبت, میری نعمت ہے تیرا دیدار, میری نعمت ہے تیرے نام, میری نعمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میری نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلنا, میری نعمت ہے سب کو چلانا, میری نعمت ہے سب کو لے کے چلنا, میری نعمت ہے سب کو اللہ اس کے رسول کا دیوانہ بنانا. یہ میری نعمت تو کبھی نہ کم کر. تو قیامت تک اس مدرسے کو آباد کر دے, اطیع اللہ اطیع رسول کر دے, میرے مرنے کی بھی بات کر دے, میرے زندے پنے میں بھی تو کر دے. ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہر کوئی اس کے بعد مسجد بنائے گا تو نہ جماعتی لکھے گا, نہ سنی لکھے گا, نہ اہل حدیث لکھے گا. اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلو, نہیں چلو گے تو تمہارے اعمال بیکار بول کے لکھ دو. ہم پورے مل کے دنیا میں کام کر کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے, انشاءاللہ ہم کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور کرائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دعا ایمان ہمیں زیادہ کر دے. کتنا کر دے؟ زیادہ. کشادہ کا مطلب بہت زیادہ پھیلا دے اللہ ایمان یہ دنیا کے کونے کونے تک. میں دعا کرتی ہوں آپ سب دنیا کے ایک ایک کونے میں تیار ہو کے جائیں, دنیا کے ایک ایک کونے میں جا کر دین سکھائیں, ہر دیندار ہر کونے کونے میں جا کر اللہ کا دین پھیلائیں. یاد ہو گئی دعا؟ اللہم انی اسألک ایمان نل یاد رکھو, میں کیسے کرتی ہوں لام کو, ایمان لا یرتد کیا ونعیم لا ينفد ومرافقت محبت. جوڑ دے مجھے نبی سے, اتنا جوڑ دے کہ تربت کے پاس جاؤں آخری وقت, مر کے کبھی نہ اٹھوں میں وہاں سے. میرا لاشا تو اٹھا دے, لاشا وہاں سے اٹھا دے. جتنا لوگ کہتے ہیں نبی نبی, ہمیشہ کہتے ہیں ہم لوگ, ہم سب کہنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بات کرو تو نبی کا طریقہ بولتے ہیں. 100 چوہے کھا کے بلی, ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے, ہم تو 100 نہیں 1000 چوہے کھائے, حرام زنا نہیں کرے. ایسے بے پردگی سے گئے, کروڑوں کے زنا ہو گئے, مگر سمجھے نہیں تھے, دین کو سمجھا نہیں تھا ہم نے. ٹھیک ہے, ہم نے کروڑ چوہے کھا کے اب حج پہ بھی چلے گئے, واپس بھی آ گئے, سیدھے ہو گئے. تم تو ایک چوہا کھائے ہوں گے ماشاءاللہ, تو تم ابھی تک کیوں نہیں بدلے جی؟ تم کیوں نہیں آئے جی ابھی تک؟ ایک بھی نہیں کھائے آپ لوگ, ٹھیک ہے جی, آپ بدلے کیوں نہیں؟ دیکھو گریبان میں دیکھ لو, 1 انگلی دکھاؤ, 4 انگلی دکھے گی. جب اللہ نے کسی کو چنتا ہے اس کی گمراہی میں بھی ڈالتا ہے, کسی کو سیدھے بچپن سے لیتا ہے, اپنی اپنی مرضی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر میں نے ایمان کو مضبوط کی, ورنہ لوگ بولتے تو کمزور ہو کے بیٹھ جاتی تھی میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے تانے دیتے تھے, یہاں تک کہ نبی کو قتل کرنے کے سب سے بڑے ظالم دشمن وہی تھے. اب تربت مصطفیٰ پاس میں سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں پاس میں. ٹھیک ہے, اسماء الحسنہ کو یاد کر کے میرے اس عظیم نام کو کبھی نہیں بھولنا. کچھ بھی ہو جائے, اللہ 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 سبحانہ و تعالیٰ. کوئی مارتے رہیں, کوئی گالی دیتے ہیں, کچھ بولتے رہیں, کچھ کرتے رہیں, اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ. دیکھو اتنے نام ہیں وہاں پہ, 99 نام میں جو بھی لکھتا ہے نام, بیچ میں سب سے پہلے اللہ لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے؟ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیوں سب سے پہلے وہ نام لکھا جاتا ہے؟ وہی ہے اسم. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد حیو مانو گے؟ چند نام لیتی ہوں آج. حیو مانتے ہو؟ مزار کے پاس جاؤ گے, وہ مرے ہیں زندہ ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہداء کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. مگر کہاں ہیں زندہ؟ اب کتنے مرے ہوئے کہاں ہیں؟ کتنے بھی کروڑوں کے ملینز بلینز مرے ہیں کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں کیا؟ مردے چل رہے ہیں کیا؟
کفن میں چل رہے ہیں کیا؟ کوئی مردہ چل رہا ہے کیا؟ کہاں ہے زندہ؟ قبر کے اندر. کہاں ہے زندہ؟ برزخ کی دنیا میں. کہاں ہے زندہ؟ برزخ کی دنیا میں.